حضرت عائشہ سے کچھ لوگوں نے پوچھا تھا اللہ کے رسول کی وفات کے بعد کہ ہمیں اللہ کے رسول کی سیرت بتائیے، تو حضرت عائشہ نے انہی سے سوال کر دیا کہ اما قرأتم القرآن کان خلق القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن ہی تو اللہ کے رسول کی سیرت ہے، جو کچھ قرآن کہتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی کرتے تھے۔ قرآن کے نزول کے بغیر تو آپ اپنی زبان بھی نہیں کھولتے تھے، عمل تو بہت دور کی چیز ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے طور سے کوئی بات نہیں کہتے، ان ہوا الا وحی یوحی، وہ وہی بات کہتے جو ان پر وحی کی جاتی ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، اور پھر جگہ جگہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اسی چیز کی اتباع اور پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ لیکن سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے لیے لوگ قرآن کو جاننا ضروری نہیں سمجھتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کی، یا ہم یوں کہہ سکتے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی کتاب اور مستند کتاب وہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ لیکن کتنے مسلمان سمجھتے کہ قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بتلانے والی کتاب ہے، آپ کی زندگی کو سمجھانے والی کتاب ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب نہیں سمجھی جاتی قرآن مجید، جبکہ سیرت النبی کی کتاب بھی ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ حکم ہوا اللہ کی طرف سے، وہ سب قرآن مجید میں۔ تو قرآن آپ ایک طرح سے قرآن کا چلتا پھرتا عملی نمونہ تھے۔ تو نماز میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑنے کا ہر رکعت میں حکم دے دیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اور پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ بندوں کو اور زیادہ وعدے کر دیا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اور اس سے مراد ہے 4 قسم کے افراد: انبیاء، صدیقین جنہوں نے انبیاء کی تعلیمات کی تائید اور تصدیق کی، ان کو کہتے ہیں صدیق، والشہداء جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا، اور والصالحین نیک لوگ۔ تو بات چھوٹی نہیں رہی، ہر نماز کی ہر رکعت پوری امت مسلمہ کو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی تحریک اور دعوت سے جوڑتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کتنے نمازی انبیاء علیہ السلام کی تحریک اور دعوت سے جڑے، کتنے نمازی انبیاء صدیقین کی تحریک اور دعوت سے جڑے۔ میں احساس دلانے کے لیے آدھی رکعت کا لفظ استعمال کرتا ہوں۔ آدھی رکعت اس لیے سورہ فاتحہ پڑھنے سے ایک رکعت نہیں ہوتی، آدھی رکعت ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ اور آپ ایک سورت پڑھیں گے تو پوری رکعت کی قرات ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ سے آدھی رکعت کی قرات ہی ہوتی نا، تو آدھی رکعت پوری امت مسلمہ کو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی تحریک اور دعوت سے جوڑتی ہے۔ اتباع اور پیروی تو آگے کی چیز ہے، لیکن کتنے نمازیوں نے انبیاء کی زندگیوں کو جاننے کی، سمجھنے کی کوشش کی؟ کتنے نمازیوں نے صدیقین، شہداء اور صالحین کی زندگیوں کو سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی؟